ہمیشہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک استاد تھا, اس نے اپنے 3 یا 4 شاگرد تھے. ایک شاگرد سے وہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے, تو تینوں شاگردوں میں حسد پیدا ہوا. انہوں نے کہا استاد جی آپ اس سے بہت پیار کرتے ہیں, حالانکہ پڑھائی میں ہم تینوں ایک جیسے ہیں, لیکن اس سے آپ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے تینوں شاگردوں سے ایک امتحان لیا. مشہور مثال ہے, بچپن سے آپ سنتے ہوئے آتے ہیں. تمام شاگردوں کو کہا کہ بھائی ایک مرغی لو اور ایسی جگہ پر ذبح کر کے آؤ جہاں پہ تمہیں کوئی دیکھے نہ. چاروں گئے, واپس آئے. پہلے سے پوچھا ذبح کر کے آئے؟ کہاں پہ ذبح کر کے آئے؟ کہ استاد جی ایک غار تھا پہاڑوں کے اوپر, وہاں پہ کوئی نہیں تھا, چرند و پرند. اندر گیا اور وہاں پہ میں نے مرغی کو ذبح کیا. کہ بہت ہوشیار ہو. دوسرے سے پوچھا تم کہاں ذبح کر کے آئے؟ کہ استاد جی میں جنگل کے اندر گیا, وہاں پر کوئی نہیں تھا, کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا تھا, میں نے وہاں پہ ذبح کیا. تیسرے سے پوچھا تم کہاں ذبح کر کے آئے؟ ان دونوں سے تھوڑا ہوشیار تھا. استاد جی جنگل میں جانے کی کیا ضرورت تھی, غار میں جانے کی کیا ضرورت تھی, میں گھر گیا, کمرے کے اندر کنڈی لگائی اور اپنے کمرے کے اندر ہی میں نے ذبح کیا, اتنی دور جانے کی ضرورت کیا تھی. چوتھے سے پوچھا تم کہاں ذبح کر کے آئے؟ تو کہتا استاد جی کہیں بھی نہیں. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ آپ نے کہا تھا ایسی جگہ پہ ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے. میں جہاں جہاں گیا وہاں وہاں وہ مجھے دیکھ رہا تھا. اب سوال آپ سے ایک ہے, کیا یہ چاروں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے کہ نہیں؟ کیا یہ چاروں خدا کو مانتے تھے کہ نہیں؟ کیا یہ چاروں نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ کیا یہ چاروں مسلم تھے کہ نہیں؟ پھر سوال یہ آئے جب چاروں خدا کو مانتے تھے, ایک کتنا متوجہ کیوں تھا اور 3 متوجہ کیوں نہیں تھے؟ جبکہ چاروں اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے, چاروں مسلم تھے. سوال یہ آئے کہ 3 غافل تھے, ایک کے وجود میں حضور پروردگار عالم تھے. یہ حضور ہے جو ہمیں گناہ سے بچاتا ہے, یہ حضور ہے جو ہمیں امام زمانہ کے قریب کرتا ہے, یہ حضور ہے جو ہمیں معراج کی منزل تک پہنچاتا. اور اس حضور کو اپنے وجود میں پیدا کرنے کے لیے ہمیں نعبد کو سمجھنا ہوگا, ہمیں نستعین کو سمجھنا ہوگا, جو روز اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. قرآن کہتا ہے اولئک وقر فی آذانہم, کچھ ایسے لوگ ہیں گویا جن کے کانوں میں کنکریاں ڈال دی گئی ہیں, پتھر ڈال دیے گئے ہیں. میں بلاتا تو ہوں لیکن ایسے ہے جیسے یہ سن نہیں رہے. کبھی اہل بیت نے یہ نہیں کہا کہ جب 400 ملین شیعہ بنیں گے تو ہم قیام کریں گے, نہیں. ہمیشہ ایک اقلیت کا عدد بتایا. امام حسین 72, چھٹے امام تقریباً 122 اور 23 کہتے ہیں اگر میرے پاس اتنے صحابی ہوتے میں قیام کرتا. آپ کے 12ویں مولا فرماتے ہیں 313. کبھی نہیں کہا کہ 500 ملین شیعہ, کبھی نہیں کہا کہ 600 ملین شیعہ ہوں گے تو میرا ضرور ہوگا, نہیں کہا 313. یعنی ایسی اقلیت جن کا عقیدہ, جن کا عمل ایک ہو. آج ایک ہی محلے میں 1000 شیعہ بھی رہیں, عقیدہ بھی الگ ہے, عمل بھی الگ ہے. جب عقیدہ اور عمل بگڑ جاتا ہے تو اس امت میں فسق و فجور اڑ جاتا ہے.